بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بہت مصروف دن تھا 17 جولائی کا۔ آج ضمنی انتخاب تھا 20 حلقوں پہ، جس میں دونوں طرف سے دعوے تھے کہ نون لیگ کی بھی دعوت ہے کہ ہم سب سیٹیں جیت جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی بھی۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ کسی حد تک کامیاب رہا، جس میں 17 نشستوں پہ وہ آگے ہیں، 10 سیٹیں جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ یعنی کہ جیتنے سے مراد یہ ہے کہ 95% پولنگ کے رزلٹ آ گئے ہوں، جس کا مارجن خاصا بڑا ہے۔ اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اگر ان کا وہ دوسرے 10 حلقوں سے بھی اگر ان کا رزلٹ آ جائے تو تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو سی ہے وہ تقریباً 15 سیٹیں تو 100% کنفرم ہیں، اور 2 سیٹیں جو سی جس کا بھی رزلٹ میں تھوڑا ٹائم ہے وہ بھی آ جائے گا، تو یہ 17 سیٹیں جیت جائیں گی۔ ایک سیٹ آزاد امیدوار نے لی ہے جو آگے ہے، اگر وہ جیت جاتا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کی پہ ہی جائے گی، اس لیے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ کھڑا تھا اور آزاد بھی کھڑا تھا، کیونکہ وہاں اختلاف تھا آپس میں۔ جب پی ٹی آئی نے اپنے کارکن کو دیا تو یہ بھی کارکن پی ٹی آئی کے تھے، یہ آزاد کھڑے ہو گئے۔ بڑا یہ پی ٹی آئی کو نقصان ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس پہ ورک نہیں کیا کہ جیتنے والا کون ہے۔ نون لیگ 2 سیٹیں جو سی ہیں جیت چکی ہے، ایک لاہور سے اور ایک پنجاب کے دوسرے حصے سے وہ جیت چکی ہے، اور اس کے اندر ان کا خاصا مارجن ہے، یعنی کہ لاہور کی سیٹ کا بھی خاصا مارجن ہے۔ تو اس طرح سے حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے وہ فارغ ہے، اور سوری، ان کو چاہیے کہ کوئی طور پہ استعفیٰ دے دیں، اسی میں عزت ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ جو رزلٹ ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، بڑا اچھا فیصلہ، پہلی دفعہ انہوں نے اچھی بات کی۔ اس طرح سے نون لیگ کے باقی بھی رہنما ہیں جو سے ہیں، انہوں نے اس بات کا کہا کہ ہم اپنی شخصیت تسلیم کرتے ہیں، اور ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ وہ جیت گئے۔ پی ٹی آئی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا کہ وہ اب ان کا ٹارگٹ ہے وفاقی حکومت۔ وفاقی حکومت کو کس طریقے سے ہٹاتے ہیں؟ کیا وہ آرام سے الیکشن کے لیے مان جاتے ہیں اپنی، کیونکہ اب ان کو بس چارہ کوئی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو الیکشن کا اعلان کریں اور جو سی اسمبلی ہے اسے ڈیزالو کریں، تاکہ ایک فیئر اینڈ فری، جس طرح سے ابھی الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر بہت کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کیونکہ ووٹ اتنا زیادہ تھا، یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ نے اپنے سابقہ ریکارڈ کے تحت کافی بے ایمانی کی، کافی کوشش کی، لوگوں کے ووٹ جو سے تھے، اگر کسی کا ووٹ ایک حلقے میں ہے تو نام ان کا اگر آپ سسٹم میں ڈالیں نمبر، تو ان کا ووٹ وہیں نظر آتا ہے۔ جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی پریزائڈنگ آفیسر کے یا تو آپ کو ووٹ ہی نہیں ہے، آپ کو ووٹ تو فلاں جگہ پہ ہے، وہاں جاتا کہتا ہے جی ہاتھوں کے نام میں نہیں، آپ یہ دیکھیں میں نے نمبر ڈالا تو آپ کا ووٹ اس حلقے میں ہے۔ تو اس طرح سے پی ٹی آئی کے بے تحاشا ووٹ ضائع ہوئے ہیں، اور جو سیٹیں جیتی ہیں ان کے اندر تو خیر بہت فرق ہے، لیکن اس میں کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی بھی آخر ایک اچھی تعداد ہے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کو نقصان دینے کی پوری کوشش کی حکومت نے، حمزہ شہباز کی حکومت نے، انہوں نے پھر شہباز گل کو گرفتار کر لیا۔ ابھی الیکشن کا رزلٹ آیا نہیں تھا تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، کہ ان کا خیال تھا کہ جو ہم نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے وہاں پہ اس سے شاید کوئی فرق پڑے گا، لیکن اس سے فرق بھی پڑا، کیونکہ ریشو بہت زیادہ تھا، اس ریشو کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ بے شک انہوں نے پی ٹی آئی کی باقاعدہ لوگوں کے ووٹ نکالے وہاں سے، اپنے ان لوگوں سے، تاکہ ان کا بیلنس آؤٹ ہو، خراب ہو، اور نون لیگ کا ووٹ پڑے۔ نون لیگ کے لوگ یا تو ووٹ ڈالنے نہیں نکلے ہیں، یا پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ بن گئے اور زیادہ تعداد میں آئے، اور کچھ اس قسم کی بات ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی جو عمران خان نے آخری دن جو 3 حلقوں کے اندر جا کے جو تقریریں کی ہیں، اس کا رزلٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بے تحاشا، عورتیں، بچے، معذور، بوڑھے، اور تمام لوگ ہی اس میں آئے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو کامیاب کیا۔ اب پی ٹی آئی کا اگلا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ سفر کل سے شروع ہوگا جب اس کا رزلٹ مکمل آ جائے گا۔ ایک تو حمزہ شہباز کی حکومت فارغ ہے بالکل،
کوئی اس کا وجود نہیں ہے. پہلے بھی جعلی حکومت تھی، اب بھی جعلی حکومت ہے. اب ہے شہباز شریف کی حکومت. کیا شہباز شریف کسی بھی صوبے میں حکومت نہ ہونے کے باوجود وفاق میں حکومت کر سکیں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہاں کر لیں گے، ان کی وفاق میں اکثریت ہے. ان کی اکثریت کیسے ہے؟ یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا. جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں وہ تو ویسے منہ چھپائے پھرتے ہیں. شرمندگی اتنی ہے ان کو، جس کی بات ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کو لے لیں، باپ پارٹی کو لے لیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ناراض ان سے ہو رہے ہیں. ابھی جو انہوں نے حالت دیکھی ہے، اگر ان کے ساتھ رہنے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جتنی جلدی یہ الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں، پاکستان میں الیکشن ہو جاتے ہیں، اتنی ان کی ذلت کم ہوگی. جتنا پرولونگ کریں گے ووٹ ٹوٹتے جائیں گے. اور کیونکہ جس طریقے سے عمران خان نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اتنے ذلیل و خوار نہیں ہوئے. کیونکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے تھے، لیکن اندر سے ملے ہوئے تھے کہ اس وقت تمہاری باری ہے، اگلی وقت میری باری ہے. تو یہ اس چکر میں تھا. یہ جو سسٹم ہے تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے، اور جس کا نقصان جو ان سے ہے نون لیگ کو زیادہ ہوگا. پیپلز پارٹی نے تو اپنا سندھ میں بندوبست کیا ہوا ہے. الیکشن جو ان سے ہے وہ جعلی طریقے سے انہیں جیسے ٹھپے لگائے جاتے ہیں. تو جب تک وہاں پہ مشینز نہیں آئیں گی، جب تک پیپلز پارٹی سے جان نہیں چھوٹے گی. کیونکہ وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا پورا سسٹم خریدا ہوا ہے، اور وہاں پہ پی ٹی اے پیپل پارٹی کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ نہ ہے کہ ہم نے اس کو ان لوگوں کو اسے جان چھڑانی ہے جو سندھ کو لوٹ رہے ہیں، چوس رہے ہیں، جس طرح سے اس کا حال کر رہے ہیں. جب تک ان کو خیال نہیں آئے گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی جو سی ہے وہ سب کچھ ہے پاکستان میں. اگر خدا کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہے کوئی تو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں. کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ ہوگا. بہرحال کیونکہ یہ جو 20 سیٹس تھیں، اس کے اندر کوشش تو بہت کی گئی، الیکشن کمیشن نے بھی کافی کوشش کی، لیکن کامیابی بہت دور تھی. کیونکہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سے اپنی تحریک چلائی تھی، الیکشن کمپین چلائی تھی، وہ لاجواب تھی. تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے. پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی ہے، اور اس کی اکثریت جو سی ہے پنجاب اسمبلی میں ہے. اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کیا پرویز الہی ہوتا ہے، یہ بھی اسمبلی توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اسمبلی توڑ دینی چاہیے. لیکن جو چودھری پرویز الہی ہے اس کا خیال ہے کہ میں 1.5 سال مزے لے دوں حکومت کے، اور میں دوبارہ میرا ایک نام پیدا ہو جائے. ناظرین دیکھتے ہیں عمران خان کی بات مانتے کہ نہیں مانتے. یہ ایک صورتحال سامنے آ جائے گی تھوڑی دیر میں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان کی صورتحال کہاں پر پہنچ رہی ہے. اللہ حافظ.